الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو ہے نماز تہجد کے متعلق۔ تہجد کا معنی کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہجد کی نماز فرض تھی، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ علامہ ابن قتیبہ لکھتے ہیں تہجدت کا معنی ہے میں بیدار ہوا۔ تہجد کا معنی نیند کو زائل کرنا، نیند سے اٹھنا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تبیان القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 773 میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان رات کو جاگ رہا ہو اور پھر نماز پڑھے تو یہ تہجد نہیں ہوگی، نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے تو تہجد ہوگی۔ یعنی تہجد یہ کہ آدمی سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھے گا، نفل نماز پڑھے گا، وہ تہجد ہوگی۔ اگر وہ سوتا نہیں ہے تو وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کا معنی یہ کہ اگر انسان ساری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہے تو وہ تہجد نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تب ہوگی جب عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر تہجد کے لیے بیدار ہو اور نماز پڑھے، وہ ہوگی تہجد۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1617، بخاری شریف میں حدیث ہے 1132۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا تھا اس وقت آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے، تو وہ نماز ہوتی تھی تہجد کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1620 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 769۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے یہ دعائیں مانگتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ یعنی رات کو سونے کے بعد آپ اٹھتے تہجد کے لیے تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مانگتے۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں حدیث ہے 1621 اور بخاری شریف میں حدیث ہے 183، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تہجد کے لیے۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما کر جو اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ نماز ہے تہجد۔ اگر کوئی آدمی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، قیام اللیل و نماز ہے لیکن وہ تہجد نہیں، اس لیے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تہجد۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، آیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، نسائی شریف حدیث نمبر 1602 اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 746۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ سعد بن ہشام انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات کے نماز کے متعلق، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کیا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصہ کو 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام فرضیت کے بعد نفل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نماز تہجد فرض تھی صرف 1 سال، اس کے بعد یہ نماز منسوخ ہو گئی، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے ہیں، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 میں لکھتے ہیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے
کہ کیا تہجد کی نماز صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، یا آپ پر اور انبیاء سابقین پر بھی فرض تھی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت دونوں پر فرض تھی؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب خصوصیت سے آپ کی طرف متوجہ ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر اور انبیاء سابقین پر فرض تھی۔ تیسرا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں سعد بن حشام بن عامر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 1 سال تک تہجد کی نماز فرض تھی، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اس کے متعلق محدثین کیا کہتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 199 لکھتے ہیں، یہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت نے ہر قسم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اور رمضان کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو اس کے بعد اس نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 میں لکھتے ہیں، تہجد کی فرضیت 5 نمازوں سے منسوخ کر دی گئی۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تہجد نفل ہے، اور امت کے حق میں تہجد کے نفل ہونے میں اجماع ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ علامہ نووی بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اس کے بعد اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابو عبداللہ مالکی لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ تہجد صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اور فرض کے قائلین کا فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، اور اکثرین کا مختار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، صرف 1 سال فرض رہی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز یہ نفل ہی رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے یہ نفل ہی ہوتی تھی، صرف شروع میں 1 سال ہی فرض رہی ہے، اس کے بعد جب 5 نمازیں آ گئیں، ان کا حکم آ گیا، اس کے بعد اس نماز کی فرضیت ختم ہوگی اور اس کا درجہ نفل تک آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض نہیں تھی، نفل تھی، صرف 1 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہجد کی نماز پڑھی ہے وہ فرض تھی، اس کے بعد آپ پر نفل ہی رہی ہے۔